السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، شرعی ڈپلومہ کورس کے چوتھے سیمسٹر کے ادیان و فرق کے تیسرے درس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کے فتنہ و فساد اور شر سے محفوظ رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کی تعریف کیا ہے، یعنی یہ کون لوگ ہیں، اور اسی طرح ان کی تاریخ، یعنی یہ نام کب سے اختیار کیا جانا لگا، اور اس کے لقب یعنی اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے، اور اس کے دیگر نام کیا ہے، کس کس نام سے یہ جانا جاتا تھا، جس میں سے ہم نے جانا تھا سلفیت، یعنی یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا ہی ایک لقب ہے۔ جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور بہت سے لوگ یعنی جن کا عقیدہ اس طرح نہیں تھا جیسا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کے لقب سے ملقب کرنے لگے، تو پھر یہ ضرورت آئی کہ اس کے دیگر نام سے اس کو پکارا جائے، جیسے سلفیت، اہل حدیث، اہل اثر، طائفہ منصورہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے جانا تھا گزشتہ درس میں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے درس کو۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے۔ تو دیکھیے، ان کا منہج وہی منہج ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اتباع تابعین یعنی تبع تابعین رحمہ اللہ اور بعد میں آنے والے تمام ائمہ دین سے ثابت ہے، جن لوگوں کے علم و فضل اور تقوی و پاکیزگی کی کتاب و سنت میں شہادت دی گئی اور جن کے افعال و اقوال، عقائد و نظریات اور افکار و خیالات قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہم کو جاننی ہے کہ وہ تمام افراد سلف میں شامل نہیں ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کے دور میں یا پھر ان کے بعد والے یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تھے، وہ تمام لوگ سلف نہیں ہیں۔ تو اس میں سے جو لوگ شرک و بدعت کے کاموں میں لگے رہتے تھے وہ سلف میں شامل نہیں ہیں، بلکہ جن کا عقیدہ اور افکار و خیالات اور اعمال کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن و سنت کے مطابق تھے، انہی کو سلف میں شامل کیا جائے گا۔ تو ابھی جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یعنی ان کے عقائد و نظریات۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عقیدے کی تعریف کیا ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اہل لغت اور فن نے عقیدے کی اس طرح تعریف کی ہے کہ عقیدہ ایسے حکم کو کہتے ہیں جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا، اور دین میں عقیدے کا معنی دل میں ایک ایسی گرہ باندھ لینا جو عمل کے علاوہ ہو، یعنی عقیدہ اس نظریہ کا نام ہے جو دین کے معاملے میں عقیدہ رکھنے والے کے دل میں ایسا راسخ اور پختہ ہو کہ اس کے صحیح اور درست ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تو دیکھیے، مختصر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں عقیدہ دین سے متعلق اس خبر یا بات کو کہتے ہیں جو دل میں خوب جم جائے کہ اس کے خلاف سوچنے یا عمل کرنے کی ہمت نہ ہو، اور اس کے خلاف سننے یا دیکھنے سے کیا ہو، اس کو تکلیف محسوس ہو۔ تو دیکھیے، عقیدہ کیا ہے، اچھی بات کا بھی ہوتا ہے اور بری بات کا بھی۔ یعنی عقیدہ ایک نظریہ، ایک یقین کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے دین کے تعلق سے، اور اسی کے مطابق کیا ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے، عقیدے میں بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر عقیدے کے درست ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان اور عقیدہ کیا ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ البتہ ایمان میں عقیدے سے تھوڑی سی وسعت یہ ہے کہ عقیدے میں کیا ہے، عمل شامل نہیں۔ ایمان تھوڑا سا وسیع ہے عقیدے کے مقابلے میں،
کیونکہ عقیدے میں کیا ہے عمل شامل نہیں، بس یہ ایک اعتماد ہوتا ہے، جبکہ ایمان میں کیا ہے عمل شامل ہے، یعنی ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ تو دیکھیے ایمان کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان تصدیق قلب، یعنی زبان سے دل سے اس کی تصدیق کرنا، اقرار لسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل میں مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، اور عمل بالجنان کا نام ہے، یعنی پھر اس کے جو ہم نے تصدیق کی اور زبان سے اقرار کیا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو ان تینوں ارکان کے بغیر ایمان نہ کامل ہے اور نہ واجب التسلیم ہے۔ جیسا کہ دیکھیے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذہب یہ تھا کہ ایمان عمل اور اقرار، اور ایمان عمل اور اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ تمام صحابہ کرام، تابعین کرام، محدثین رحمہم اللہ اور اکثر ائمہ مجتہدین کا یہ مذہب ہے کہ ایمان جیسے قول اور عمل اور اطمینان قلب سے مرکب ہے، اسی طرح ایمان میں کمی و بیشی بھی ہوتی ہے۔ اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے اس میں کمی اور نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک و افعال میں یکتا ہے اور صفات میں اکیلا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ اپنی الوہیت و عبودیت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی الوہیت میں شریک ہے نہ ربوبیت میں، بلکہ وہ اپنی کمال صفات کے ساتھ منفرد ہے۔ اور یہاں پر توحید کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ توحید باری تعالیٰ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے کیا ہے ربوبیت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق ہے اور زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، یعنی وہی زندگی دے سکتا ہے اور موت بھی وہی دے سکتا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے الوہیت، یعنی اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات کا لائق اور حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا درست نہیں۔ اسی طرح توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات، اس کے بارے میں ہمارا یعنی اہل سنہ والجماعہ کا موقف وہی ہے جو سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور وہ تمام صفات نقص سے منزہ اور پاک ہے، اور اپنی صفات کاملہ کی وجہ سے تمام مخلوق سے منفرد ہے۔ اس کی صفات اور اسماء کسی کے بھی احاطے شمار سے باہر ہیں۔ ان میں تو بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور بعض ایسے اسماء و صفات ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور بعض ایسے نام و صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تو ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ ان تمام اسماء و صفات پر یعنی جو ابھی بیان کیے گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جن کے بارے میں، اور جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ان تمام پر بغیر کسی تعطیل یعنی صفات الہیہ کی نفی اور رب تعالیٰ کی ذات کو ان سے خالی قرار دینا۔ تعطیل کہتے ہیں صفات الہیہ کی نفی کرنا اور رب تعالیٰ کی ذات کو ان سے خالی قرار دینا، یعنی صفات الگ ہے جبکہ اور ذات اور صفات کو اللہ تعالیٰ کی الگ کر دینا، یعنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ ہے لیکن اللہ کے اندر وہ صفت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اور تعویل لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے اس معنی کی طرف پھیر دینا جس کا وہ متحمل ہوتا ہے، یعنی جو ظاہری معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا۔ اور تشبیہ یعنی کسی سے تشبیہ دیے بغیر، کسی بھی چیز سے مشابہت کمپیئر کیے بغیر، اور تکییف اور اس کی کیفیت بیان کیے بغیر کیا کرتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی، اور یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تینوں چیزیں مل کر یعنی ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات مل کر اللہ تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ کو مکمل کرتی ہے۔ تو ان تینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا، یہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس بات کا
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے۔ کوئی چیز بھی ذرہ برابر اس کے علم سے مخفی نہیں، اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، فرشتے ہو، کسی کو بھی نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے، اور فرشتوں کا وجود انسان کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہی ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے قصے واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، تب وہاں پر آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو وہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتے، یعنی فرشتے یہ ایسی مخلوق ہیں جن کا کھانا اور پینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ حیوانی شہوات سے بھی پاک ہیں اور یہ گناہوں اور خطاؤں سے بھی پاک ہے، اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، اور بندوں کے اعمال کو یہ نوٹ کرنے میں ذمہ دار ہیں، یعنی بندوں کے اعمال کو نگران ہیں یہ۔ اسی طرح دیکھیے اہل سنت والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے انبیاء اور رسول کی طرف نازل کیا وہ حق ہے، اور اس پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور انکار کفر ہے۔ جیسے کہ یعنی یہاں پر آسمانی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم وغیرہ۔ اسی طرح آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جو کہ بالکل تحریف سے پاک ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا غلط نظریہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعہ کا انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے، خواہ ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں، وہ تمام صادق اور امین تھے، اور ان کی نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نبوت کا تعلق فن اور کسب سے نہیں، بلکہ یہ ایک وہبی چیز ہے، یعنی یہ کوئی فن نہیں کہ حاصل کر لیا جائے یا پھر محنت کر کے اس کو حاصل کیا جائے، بلکہ یہ ایک وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی عطا کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے عطا کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کبائر سے یعنی بڑے بڑے گناہوں سے معصوم تھے، اور اگر کبھی بحیثیت انسان ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب ہی ان کی نکیر کر دی۔ اور جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمارے درمیان، وہ کیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جن میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی خبر دے دی ہے۔ اسی طرح تقدیر کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر فرمائی، اور امور کی تقدیریں اس کے قبضے میں ہیں اور اسی کے فیصلے سے جاری ہیں۔ اس کے بندوں کا کوئی بھی قول و عمل اس کی تقدیر و قضا اور اس کے بارے میں اس کے علم مقدم کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی جو بھی انسان کرتا ہے وہ سب کیا ہے، ایک تقدیر میں لکھا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور اسی طرح وہ تقدیر کے خیر اور شر پر بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی تقدیر میں جو بھی ہو ہمارے ساتھ، چاہے وہ اچھا یا برا، یہ سب کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر۔ یہاں پر دیکھیے بندوں کے افعال اگرچہ تقدیر کے تابع ہیں، مگر بندوں کو کیا علم کہ ہمارے لیے تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے ظاہر اسباب کو تقدیر کے تابع سمجھ کر ترک کر دینا درست نہیں ہو سکتا، شاید کہ وہ اسباب کیا ہے، تقدیر میں ہو، یعنی جو تقدیر پہ ہی بھروسہ کر کے ہم عمل کرنا چھوڑ نہیں سکتے، اسباب کو اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور عذاب قبر کیا ہے، برحق ہے، اور قیامت بھی برحق ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کر کے حشر کے میدان میں جمع کرے گا، پھر لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دیا جائے گا، اور وہ جنت و جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز انبیاء، صالحین، شہداء، علماء اور فرشتے اللہ کی اجازت سے گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں گے، خصوصاً ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی شفاعت کریں گے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جو کہ نیکوکار اور متقی اور اولیاء کا ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی پیدا کیا جو کہ آگ کا گڑھا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کی آیتوں اور رسولوں اور کتابوں کو جھٹلایا وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ اور جو لوگ گنہگار ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، چاہے تو ان کو بالکل معاف کر کے جنت میں ڈال دے، یا پھر ان کی سزا کو کاٹنے کے بعد جہنم میں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے۔ بہرحال اسی طرح اہل سنہ والجماعہ کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ حساب و کتاب کے بعد ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا جو کہ جہنم پر بنائی گئی ہے، اور لوگ حسب اعمال اس پر سے گزریں گے۔ کچھ لوگ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ لوگ بڑی مشکل سے اس کو پار کر سکیں گے۔ اسی طرح دیکھیے اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے افضل و بہترین ملت ہیں۔ ان میں سب سے افضل ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے الفت و محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے درمیان ہونے والی عداوت و تشاجرات کے ذکر سے اجتناب کرنا اور ان کی غلطیوں پر سکوت اختیار کرنا ہے۔ یعنی ان کے درمیان جو بھی آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوئے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، بلکہ اس معاملے میں ہم کو سکوت اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے معاملات کو۔ دشمنوں سے بغض و عناد رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی عزت و احترام کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اپنا فقہ اجماع، کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے اخذ کرتے ہیں۔ وہ اقوال صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کو بھی معتبر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اکابر علماء جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق ہو ان کی بھی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ ہر چیز میں توسط اور اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ غلو اور تقصیر اور افراط و تفریط اور نرمی و سختی میں وسطیت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں سب سے زیادہ حریص ہیں اور افتراق کو حد درجے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد، جماع اور جماعت ہر بھلے اور فاجر کے پیچھے جائز ہے۔ وہ اہل بدعت اور گنہگاروں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ والجماعت حق کی اتباع کرتے ہیں، مخلوق پر رحم کرتے ہیں، معاصی و گناہ کو ناپسند کرتے ہیں اور گنہگاروں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں، اور ہر قسم کی بدعت، یعنی بدعت ایسی چیزیں جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہوں، چاہے وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، عقائد میں ہو، ان تمام سے خود بھی کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ اپنے مخالف فرقوں کو محض اختلاف کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے، سوائے یہ کہ ان فرقوں پر کفر یا اصول و ضوابط جمع ہو جائیں۔ یعنی جب تک قرآن و سنت سے یا پھر جو اہل سنہ والجماعہ کے اصول ہیں ان کے مطابق یہ نہ طے ہو جائے کہ وہ شخص کافر ہے، تب تک اس کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ عقیدے میں اپنا مصدر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور سلف صالحین نے جو عقیدہ دونوں وحی کے نصوص یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اختیار کیا ہے اسے معیار حجت تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا وہ عقل، کشف و ذوق اور خواب وغیرہ کو نقل پر مقدم نہیں کرتے۔ یعنی قرآن و سنت اور اجماع وغیرہ سے ہٹ کر اپنی عقل کے ذریعے ہم عقل کو ان چیزوں پر مقدم نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی شیخ یا ولی کے کلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ تھے اہل سنہ والجماعہ کے عقائد۔ اب ان عقائد سے ہٹ کر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے تو پھر وہ غلط ہوگا، اور یہ جو عقائد تھے یہی کتاب و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور صحابہ کرام کے منہج پر ہیں۔ جیسا اگر ہم ان عقائد کو ماننے والے ہیں تو پھر ہم اس چیز پر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جماعت کامیاب ہوگی جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ ہٹ کر ہم کوئی اور عقیدہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلے فرقے کے بارے میں پڑھیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.